اسلامی تاریخ کے دو ایسے خاندان جن کی آپسی دشمنی نے مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے تقسیم کر دیا، وہ دشمنی جس کے نتیجے میں کئی دفعہ مکہ اور مدینہ پہ بھی حملے کیے گئے، جس میں ہزاروں مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا۔ اسی دشمنی کے نتیجے میں مسلمانوں کی خلافت اور اتحاد کا مکمل طور پہ خاتمہ ہو گیا اور مسلمان شیعہ اور سنی دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ویورز، آج ہم اسلامی تاریخ کے سب سے بڑے دشمن بنو امیہ اور بنو ہاشم کی ایک کمبائنڈ فیملی ٹری کی بات کریں گے۔ بنو امیہ اور بنو ہاشم کی دشمنی کی اصل وجہ کیا تھی اور ان دونوں خاندانوں کا مشترکہ جد امجد کون تھا؟ اس دشمنی نے اسلامی تاریخ اور مسلمانوں پر کیا اثر ڈالا اور ان کی یہ دشمنی جنگ صفین اور کربلا تک کیسے پہنچ گئی؟ قیامت کے نزدیک بنو امیہ سے وہ کون سا بادشاہ ہوگا جو بنو ہاشم کے سردار امام مہدی سے جنگ کرے گا؟ میں ہوں احتشام ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں دی انفوٹینمنٹ چینل۔ اس دشمنی کو سمجھنے کے لیے ہمیں مشہور عرب سردار قصی ابن کلاب پہ جانا پڑے گا، جو قریش قبائلی اتحاد کے سب سے پہلے سردار مانے جاتے ہیں۔ انہوں نے سن 450 صدی عیسوی میں تمام قریش قبائل کو اکٹھا کیا اور انہیں خانہ کعبہ کے گرد آباد کیا۔ قصی کے 3 بیٹوں میں سب سے اہم عبد مناف ابن قصی تھے، جو 5ویں صدی عیسوی کے درمیانی ایام میں مکہ میں زندگی گزار رہے تھے۔ عبد مناف کے 5 بیٹوں میں 2 جڑواں بیٹے تھے، جن کے نام عبد شمس اور ہاشم تھا۔ ان میں ہاشم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا تھے، جبکہ عبد شمس کو یزید اور بنو امیہ کا جد امجد مانا جاتا ہے۔ جڑواں بھائی ہونے کے باوجود ہاشم اور عبد شمس کی اولاد میں ہمیں اکثر روایات میں دشمنی نظر آتی ہے۔ اس دشمنی کی شروعات کچھ ایسے ہوئی کہ کئی وجوہات کی بنا پہ عبد شمس اپنے بھائی ہاشم سے حسد کرنے لگا اور ہر محاذ پہ اپنے بھائی کی مخالفت کرنے لگا۔ عبد شمس کے بعد اس کے بیٹے امیہ نے بنو ہاشم سے دشمنی جاری رکھی۔ یہ اپنے چاچا حضرت ہاشم کے اثر و سوگ کو ختم کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ ہمیشہ اس میں ناکام رہا۔ حضرت ہاشم اور ان کے خاندان کے پاس مکہ آنے والے حاجیوں کے کھانے پینے کی باوقار ذمہ داری تھی، جبکہ امیہ مکہ کی فوجوں کا کمانڈر ان چیف تھا۔ جب امیہ کا حسد حد سے زیادہ بڑھ گیا تو اس نے حضرت ہاشم کو ایک عوامی مقابلے یعنی ایک مناظرے کا چیلنج کیا، اور یہ مناظرہ امیہ ابن عبد شمس ہار گیا، جس وجہ سے اسے شام کی طرف جلا وطن کر دیا گیا، جہاں وہ اور اس کی اولاد کافی عرصے تک تجارت سے وابستہ رہے۔ تاریخ میں امیہ کے 2 بیٹوں کا ذکر آتا ہے، جن کے نام حرب اور ابو العاص تھا۔ ان میں ابو العاص کی نسل سے تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعلق رکھتے تھے، جنہیں بنو امیہ کے تمام افراد میں سب سے اونچا مقام حاصل ہے، کیونکہ انہوں نے پوری بنو امیہ میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور انہی کی وجہ سے بنو امیہ اور بنو ہاشم میں ایک گہرا رشتہ بھی قائم ہو جاتا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیوں حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ کی شادی ان سے ہوئی۔ اسی بات کی بنا پہ انہیں ذوالنورین یعنی 2 نوروں والا کہا جاتا ہے، اور یہ ایک ایسا شرف تھا جو کسی اور صحابی کو حاصل نہ ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بنو امیہ اسلام کی مخالفت کرنے میں سب سے آگے رہے، جن میں امیہ کا پوتا ابو سفیان سر فہرست تھا۔ لیکن یہاں یہ بات بھی واضح کر دی جائے کہ غزوہ بدر کے موقع پہ ابو سفیان نے جنگ نہ کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ سن 630 صدی عیسوی میں مسلمانوں نے مکہ فتح کیا، جس کے نتیجے میں بنو امیہ کے بیشتر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان اسلام قبول کرنے والوں میں سب سے اہم ابو سفیان اور اس کے 2 بیٹے یزید اور معاویہ بھی تھے۔ سن 656 صدی عیسوی میں تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔
جس کے بعد اسلام کا پہلا فتنہ شروع ہوا اور مسلمان خانہ جنگی کا شکار ہو گئے۔ اس خانہ جنگی کے نتیجے میں بنو امیہ اور بنو ہاشم کی دشمنی کھل کے سامنے آ گئی۔ چنانچہ چوتھے ہاشمی خلیفہ حضرت علی اور شام کے اموی گورنر حضرت معاویہ کے درمیان جنگوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا، جس میں جنگ صفین کا نام سر فہرست ہے۔ 5 سالہ اس خانہ جنگی کے خاتمے کے بعد مسلمانوں کی خلافت کا بھی خاتمہ ہو گیا اور حکومت کی بھاگ دوڑ اب معاویہ ابن ابو سفیان کے ہاتھ جا چکی تھی۔ تاہم سن 661 صدی عیسوی میں امیر معاویہ نے بنو امیہ کی اموی سلطنت کی بنیاد رکھ دی۔ امیر معاویہ نے حکمرانی سنبھالتے ہی سب سے پہلے سلطنت کے دارالحکومت کو کوفہ سے شام منتقل کیا۔ ان کے دور میں حضرت علی کے حامیوں نے کوفہ کو بیس بناتے ہوئے اس نئی حکومت کی کھل کے مخالفت کی اور چھوٹی موٹی بغاوتیں بھی کرتے رہے، لیکن اس دور میں بنو امیہ کی بنو ہاشم کے خلاف کوئی بڑی کارروائی نظر نہیں آتی۔ سن 676 صدی عیسوی میں امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ ان کا یہ اقدام مسلمانوں کے لیے بالکل نیا اور ناقابل منظور تھا، کیونکہ اس سے پہلے مدینہ میں عوامی حمایت اور بزرگ اصحاب کے مشورے سے خلیفہ کا انتخاب ہوا کرتا۔ ان کا یہ فیصلہ اس وقت بہت زیادہ متنازع ہو گیا کہ جب سن 680 میں ان کی موت کے بعد یزید تخت پہ بیٹھا۔ یزید پورے عالم اسلام میں انتہائی نفرت کی نگاہ سے دیکھا جانے والا انسان ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اپنی حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے اسے نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی ضرورت تھی، اور یہ بیعت نہ کرنے پر یزید نے نواسۂ رسول اور ان کے خاندان کے بدتر افراد کو بے دردی سے شہید کر دیا اور عورتوں کو قید میں ڈال دیا۔ اس واقعے کو پوری مسلم دنیا میں عاشورہ کے دنوں میں یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بغاوتوں کو کچلنے کے لیے یزید نے مکہ اور مدینہ کا محاصرہ بھی کیا، اور ان محاصروں میں ہزاروں مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا، یہاں تک کہ مکہ کے محاصرے کے دوران خانہ کعبہ کو بھی شدید نقصان پہنچایا گیا۔ یزید محض 3 سال کی مختصر حکومت کرنے کے بعد انتقال کر گیا۔ کئی روایات میں آتا ہے کہ یزید کی موت قدرتی تھی، لیکن کئی تاریخ دان یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس کی موت بہت زیادہ شراب پینے کی وجہ سے ہوئی۔ یزید کو دمشق کی اموی مسجد کے قریب دفن کیا گیا، جہاں آج بھی اس کی گمنام سی ایک قبر موجود ہے۔ یزید کے بعد اس کا نوجوان بیٹا معاویہ اگلا حکمران بنا، لیکن حکومت کرنے کے کچھ ہی عرصے بعد اس نے اہل بیت کے خون سے رنگے اموی تخت پہ بیٹھنے سے انکار کر دیا اور حکومت سے دستبردار ہو گیا۔ چونکہ معاویہ کی کوئی اولاد نہ تھی تو اس کے بعد حکمرانی بنو امیہ کی مروانی شاخ میں منتقل ہو گئی۔ چنانچہ یزید کا ایک کزن مروان بن حکم تخت کا کنٹرول حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا، جس کے بعد اگلے آنے والے تمام اموی حکمران مروان کی نسل سے تھے۔ مروان کے بعد اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان تخت نشین ہوا، جو اس لیے بھی بہت اہم تھا کہ اس نے حجاج بن یوسف کو مکہ پہ چڑھائی کرنے کو بھیجا، جو اس وقت عبداللہ ابن زبیر کے کنٹرول میں جا چکا تھا۔ حجاج کی فوج نے حج کے دوران مکہ شہر پہ پتھروں کی برسات کر دی، اور اس حملے میں خانہ کعبہ کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ چنانچہ 7 مہینے کے طویل محاصرے کے بعد شہر فتح کر لیا گیا اور ابن زبیر کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ سن 688 میں اسی کے دور میں پہلی دفعہ بیت المقدس کا گنبد صخرہ بھی تعمیر کرایا گیا، جو آج بھی ہمیں اسی شکل میں نظر آتا ہے۔ سن 705 عیسوی میں عبد الملک کی موت کے بعد اس کا بیٹا ولید اموی سلطنت کا 6واں حکمران بنا۔ اس کے دور میں اموی فوج ایک طرف مغرب میں اسپین اور دوسری طرف مشرق میں برصغیر پاک و ہند تک پہنچ چکی تھی۔ سن 715 میں الولید کی موت کے بعد اس کا بھائی سلیمان تخت نشین ہوا، جس نے اپنی زندگی کے دوران کوئی خاص کام نہ کیا۔ البتہ اس نے اپنی موت کے نزدیک ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ اس نے اپنے بھائی یا بیٹے کو اپنا جانشین نامزد کرنے کی بجائے اپنے ایک کزن
عمر بن عبدالعزیز کو اگلا حکمران منتخب کر دیا، جو اس وقت مدینہ کے گورنر تھے۔ آپ اموی سلطنت کے 8ویں حکمران تھے اور باقی تمام اموی حکمرانوں کے برعکس انہیں مسلمانوں کا 6واں خلیفہ راشد بھی مانا جاتا ہے۔ آپ نے اموی سلطنت میں کئی اصلاحات کی اور کرپشن کو ختم کرنے کے لیے بہت سخت اقدامات کیے۔ آپ نے تاریخ میں پہلی دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو جمع کرنا شروع کیا، لیکن اس وقت کا اموی شاہی طبقہ انصاف، سادگی اور مساوات کی ان پالیسیز کو ہضم نہ کر پا رہا تھا، تو انہوں نے خلیفہ کے خلاف سازش کرنا شروع کر دی اور ان لوگوں نے حضرت عمر کے ایک غلام کے ذریعے انہیں زہر دلوا دیا۔ چنانچہ آپ محض 3 سال حکومت کرنے کے بعد سن 720 میں انتقال کر گئے۔ عمر بن عبدالعزیز کے بعد عبد الملک بن مروان کی نسل سے کئی حکمران تخت نشین ہوئے، لیکن اپنے باپ دادا کی طرح یہ لوگ بھی حکومت کرنے کے قابل نہ تھے اور عیش و عشرت میں لگے رہے۔ بنو امیہ کا آخری طاقتور حکمران ہشام بن عبد الملک تھا، جس کے دور میں سلطنت اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ اپنے خاتمے کے کگار تک پہنچ گئی۔ سن 743 میں اس کے انتقال کے بعد اگلے 1 سال میں سلطنت پہ 3 حکمران آئے۔ چنانچہ بنو امیہ کا آخری اور 13واں حکمران مروان II تھا، جس کے دور میں خراسان سے عباسی بغاوتوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا، جس کے نتیجے میں سن 750 صدی عیسوی میں بنو امیہ کی سلطنت کا خاتمہ کر دیا گیا۔ ان کے 90 سالہ دور حکومت کے بعد اب ان علاقوں پہ بنو ہاشم سے ایک خاندان کی حکومت قائم ہو چکی تھی، جس کا نام بنو عباس تھا۔ اگر بنو ہاشم کے خاندان کی بات کریں تو عزت اور رتبے کے لحاظ سے ان کا مقام بنو امیہ سے بہت اوپر تھا۔ اس خاندان کے جد امجد حضرت ہاشم کے بعد ان کے بیٹے عبد المطلب قریش قبائلی اتحاد کے 4تھے سردار بنے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے۔ آپ کا سب سے بڑا دشمن بنو امیہ سے حرب ابن امیہ تھا، جو ابو سفیان کا والد تھا۔ اس نے عبد المطلب کی ہر محاذ پہ مخالفت کی، یہاں تک کہ انہیں قتل کرنے کی کوشش بھی کی۔ اپنے والد کی طرح آپ نے بھی خانہ کعبہ کی خدمت کرنا اور حاجیوں کی مہمان نوازی کرنا جاری رکھا۔ ان کی زندگی کا سب سے مشہور واقعہ عام الفیل کا واقعہ تھا کہ جب ابرہہ اپنی ہاتھیوں کی فوج لیے خانہ کعبہ پہ حملہ کرنے آ رہا تھا، لیکن اللہ کے حکم سے ابرہہ اور اس کا لشکر ابابیلوں کی کنکریوں سے نیست و نابود ہوا۔ اس واقعے کا ذکر قرآن میں سورۃ الفیل میں آتا ہے۔ جہاں تک ان کی اولاد کی بات ہے تو ان کی 6 بیویوں سے کم و بیش 9 بیٹے تھے۔ ان کے بیٹوں میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے سب سے قریبی چاچا سمجھے جاتے تھے۔ آپ غزوہ بدر میں مسلمان فوج کے کمانڈر ان چیف تھے۔ جنگ کے دوران کئی قریش سرداروں کے ساتھ ساتھ انہوں نے ابو سفیان کی بیوی ہندا کے باپ عتبہ بن ربیعہ کو بھی قتل کیا۔ اسی قتل کے نتیجے میں ہندا نے غزوہ احد کے دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرا دیا، اور کئی روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ہندا نے آپ کا کلیجہ کچا چبایا تھا۔ ان کی شہادت کے موقع پہ پوری بنو امیہ اور قریش نے جشن منایا تھا۔ البتہ ہندا نے فتح مکہ کے وقت اسلام قبول کر لیا تھا۔ حضرت حمزہ کے بعد عبد المطلب کے بیٹے حضرت عباس آتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا اور صحابی رسول تھے۔ آپ ایک مالدار تاجر تھے اور اسلام کے شروعاتی دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت بھی کرتے رہے۔ ان کی نسل کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے بنو امیہ کی حکومت کے خلاف بغاوت کی اور ان کی حکومت کا خاتمہ کرتے ہوئے اپنی عباسی سلطنت کی بنیاد رکھ دی۔ ان کے علاوہ عبد المطلب کا ایک بیٹا ایسا بھی تھا جس نے اپنے بھتیجے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اس کا نام ابو لہب تھا، جس کی شادی بنو امیہ سے ابو سفیان کی بہن ام جمیل سے ہوئی، اور یہ دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چوٹی کے دشمن تھے۔
یہی وجہ تھی کہ ان دونوں کا ذکر قرآن میں سورۃ اللہب میں آتا ہے، جس میں ابو لہب اور ام جمیل کو جہنم میں جلنے کی وعید سنائی گئی۔ عبد المطلب کے سب سے اہم بیٹوں میں سے ایک حضرت ابو طالب بھی تھے، جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے اہم چاچاؤں میں شامل کیا جاتا ہے۔ آپ اپنے والد کے بعد قریش قبائلی اتحاد کے 5ویں سردار مانے جاتے ہیں۔ ویورز، ابو طالب اور ان کی بیوی فاطمہ بنت اسد کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے تقریباً 17 سال تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بیٹوں کی طرح پالا اور اپنی وفات تک ان پر کوئی آنچ نہ آنے دی۔ عبد المطلب کے سب سے اہم بیٹے حضرت عبداللہ تھے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد تھے۔ آپ کی شادی بنو زہرہ قبیلے سے حضرت آمنہ بنت وہب سے ہوئی، لیکن شادی کے چند ماہ بعد صرف 25 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ کی وفات ہو گئی۔ ان کی وفات کے چند ماہ بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل 11 بیویاں تھیں، اور نبی پاک کی ایک شادی ایسی بھی تھی جس نے بنو ہاشم اور بنو امیہ کے درمیان بہت گہرا تعلق قائم کر دیا۔ وہ کچھ ایسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو امیہ سے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کی۔ جہاں تک نبی پاک کی اولاد کی بات ہے تو ان میں سب سے اہم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بچوں میں سب سے زیادہ پیار اپنی اسی بیٹی سے کیا کرتے۔ نبی پاک نے اللہ کے حکم سے حضرت فاطمہ کی شادی حضرت علی سے کرائی، جو نبی پاک کے چاچا ابو طالب کے بیٹے تھے۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے سب سے اہم 2 بیٹے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ چونکہ نبی پاک کے تینوں بیٹے حضرت قاسم، حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل انہی دونوں سے چلتی ہے، جنہیں شریف یا سید کہا جاتا ہے، جو آج بھی دنیا کے مختلف حصوں میں پائے جاتے ہیں۔ ویورز، موجودہ دور میں بنو امیہ اور بنو ہاشم کے درمیان کوئی دشمنی نظر نہیں آتی، لیکن آخری وقتوں میں قیامت کے نزدیک یہ دشمنی دوبارہ سے سار اٹھائے گی۔ وہ کچھ ایسے کہ یزید کی نسل سے آخری وقتوں کا ظالم ترین بادشاہ سفیانی آئے گا۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا جنم بنو امیہ کے اسٹرانگ ہولڈ شام میں ہوگا۔ اسی دور میں حضرت حسن یا حضرت حسین کی نسل سے امام مہدی کا جنم ہو چکا ہوگا، اور سفیانی ان سے لڑنے کے لیے ایک بہت بڑی فوج ان کی طرف بھیجے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ فوج مکہ اور مدینہ کے درمیانی حصے یعنی سرائے بیضا میں آئے گی تو اس پوری فوج کو زمین نگل جائے گی۔ اس کے بعد امام مہدی خود اپنی فوج کے ساتھ شام کی طرف مارچ کریں گے اور سفیانی کو زندہ پکڑ کے اس کا سر قلم کر دیں گے۔ ویورز، مزید ایسی ہی فیملی ٹریز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کیجیے اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔